اللہ احکم الحاکمین کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا تہاڈا آنا جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے جامع مسجد ریاض الجنہ دے اندر حاضر ہونا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے۔ درد دل نہ دعا کرو یا اللہ ساڈے اندروں جو بیمار نے، ساڈے اعزاء و اقارب اندروں جو بیمار نے اور ساڈے دوست و احباب اندروں جو بیمار نے، اللہ تمام بیمارانوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو اہل ایمان اہل توحید ساڈے نمازیاں اندروں بھائیاں اندروں ساتھیاں اندروں ساڈے نمازیاں اندروں فوت ہو گئے نے، دنیا تو ٹر گئے نے، میرے والدین اور تواڈے اندروں جنہاں دے والدین فوت ہو گئے نے، خاص طور تے دعا کرو اللہ سارے فوت شدگان نو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ پاک ساڈے سب تے اپنی رحمتاں اپنی برکتاں نازل فرمائے۔ مختصر حمد و ثنا اور دعا تو بعد پچھلے جمعہ المبارک دے اندر ہجرت دے حوالے دے نال کچھ باتاں عرض کیتیاں سن اور آج بھی انشاءاللہ ہجرت مدینہ دے واقعات بیان کراں گا۔ اور میں عرض کر چکیا ہوں کہ ہجرت دا معنی ہوتا ہے کہ اپنے رب واسطے، اپنا دین بچان واسطے، اسلام بچان واسطے دار الکفر کو چھڑ کے اپنا وطن، اپنا دیس، اپنا ملک، اپنا گھر بار، رشتہ دار، برادری سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ دی خاطر دار الاسلام دے اندر آ کے رہنا۔ اور ہجرت دا ایک معنی امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان کیتا ہے۔ ویسے تو اسی اللہ پاک کا شکر ہے پاویں نام دے اسلامی ملک ہے، ایک اسلامی ملک پاکستان دے اندر رہ رہے ہیں، بلکہ میں کئی بار سوچنا وا کہ باقی سارے ملکاں نالوں بہتر ملک ساڈا پاکستان ہے۔ اتنے تسی کھل کے دین دی بات کر سکتے ہو، توحید دی بات کر سکتے ہو، اللہ دے دین دی دعوت دے سکتے ہو، ہر ایک نو آزادی حاصل ہے۔ باقی اسلامی ملکاں دے وچ تے جس فرقے دی حکومت ہوے دوسرے فرقے دا بندہ بول بھی نہیں سکتا، پاویں وہ غلط ہون پاویں صحیح ہون، وہ کہندے نے حکم وہی چلنا ہے کہ جڑا ساڈا ہوئے گا ساڈے فرقے دے مطابق ہوئے گا۔ حالانکہ دیکھو اسی افغانستان دا کتنا نام لینے ہیں اور خوشیاں منانے ہیں کہ افغانستان دے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام نو فتح عطا فرمائی، لیکن ہوتے پچھلے سال رمضان جو انہوں نے اعلان کرتا ہے جڑا 8 تراویحاں پڑھے گا اسی انہوں فلانی سزا دیاں گے، اور یہ بھی پتا چلیا کہ جڑے لوگ رفع الدین کرن انہاں دے ہاتھ وڑ دیندے نے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھو اسی اس لحاظ نہ دیکھیے کہ ملک پاکستان جیسی نعمت دنیا دے کوئی نہیں، اتنے ہر ایک نو آزادی حاصل ہے، کوئی کنجر خانہ کر رہا ہے انہوں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اگر قرآن و حدیث کوئی صحیح خالص بیان کر رہا ہے تو وہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ نہیں تو اور ملکاں ہوتے کہ اسی پاویں شرک دے خلاف گل کرتے تے سانوں جیلاں پوتلیاں پیندیاں۔ تے اللہ پاک کا شکر ہے اسی ایک ایسے ملک اندر رہ رہے ہیں جتھے اللہ تعالیٰ نے سانوں بولن دی آزادی دیتی ہے، قرآن بیان کرن دی آزادی دیتی ہے، احادیث بیان کرن دی آزادی دیتی ہے، سنت عمل کرن دی آزادی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ لیکن پھر بھی اسی اتنے رہتے ہوئے ہیں مہاجر بن سکنے اور ہجرت کا ثواب حاصل کر سکنے ہیں۔ وہ طریقہ پیارے پیغمبر نے بیان کیتا ہے، المہاجر من حاجر ما نہى اللہ ورسولہ، لوگوں جڑا اللہ پاک دیاں ممنوع چیزاں نو اور جڑیاں چیزاں اللہ دے پاک پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتیاں نے انہاں نو بھی چھڈ دیندا ہے، وہ بھی مہاجر ہے۔ یعنی اللہ اور دے رسول دی گل مان لو، کیونکہ ہجرت دا معنی ہوتا ہے نا چھڑنا۔ ایک مہاجر ہوئے جڑا گھر بار چھڑ دیندا ہے، او دے ورگی تے گل ہی کوئی نہیں نا۔ او دے واسطے تے اللہ نے فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، ایسے مہاجر درجے دے لحاظ نال سب تو اعظم اور سب تو اونچے نے۔ اور اگر اسی اپنا کاروبار نہیں چھڑ سکتے، اللہ نے سانوں ایک اسلامی ملک اندر جگہ عطا فرمائی ہے، ہجرت دا ثواب نہیں لے سکتے ہجرت کر کے، کہ اسی اللہ اور رسول دیاں منع کیتیاں ہوئیاں چیزاں نو چھڑ کے انشاءاللہ ہجرت دا ثواب حاصل کر سکنے اور مہاجر بن سکنے۔ اسی اسے واسطے شراباں دے قریب نہیں جاندے، اسے واسطے اسی جوے دے قریب نہیں جاندے،
ایسے واسطے اسی اور دیگر بیماریاں اور برائیاں جنہیں تو اللہ دے پاک پیغمبر نے منع کیتا انہوں دے قریب نہیں جاندے تے انشاءاللہ اللہ کل قیامت والدن ساڈا حشر بھی مہاجرین نال فرمائے گا. اور مہاجرین دا حشر پتہ کی ہونا ہے؟ آمینہ دلال نے فرمایا سب تو پہلو مہاجران کو بلایا جائے گا، فقراء مہاجرین. اللہ فرمائیں گے جاؤ میرے مہاجروں جنت اندر چلے جاؤ. یہ جنت اندر جان گے نا تے جا کے ویکھن کے دروازہ جنت دا بند ہے تے دروازہ کھٹکھٹان گے تے فرشتے پوچھیں گے تسی کدھر آ گئے بھی اتنی جلدی اجے تک تا حساب کتاب نہیں ہویا. لوگوں کو سوال جواب ہو رہے ہیں، لوگ حساب کتاب دے کلو اندر نچوڑے جا رہے ہیں اور چکی اندر پیسے جا رہے ہیں. تسی پہلے جنت دے دروازے تے کھڑے ہو گئے، جاؤ حساب کتاب دے کے آؤ. آوا قد نوسبتم، اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والو، جنت کے دروازے تے آنے والو، حساب دے آئے ہو، اجے تک تا حساب ہونا ہے، جاؤ واپس. وہ کہہ کہ بھی ای شیء نحاسب، کس چیز کا حساب لینا جے؟ اللہ نے مال دیتا ہوئی دنیا چ لٹا دیتا، اللہ دے رستے اللہ نے جان دیتی ہوئی اللہ دے رستے دنیا چ لٹا دیتی، ہن حساب کا ہے. آسمانہ تو رب العالمین آواز دے گا او میرے فرشتیو انہاں میرے مہاجر بندیاں واسطے جنت دے دروازے کھول دیو. سارے محشر تے میدان دیاں سختیاں جھیل رہے ہون گے اور اللہ دے مہاجر فقراء بندے اللہ دی جنتاں وچ آرام فرما رہا. اللہ اکبر اللہ. تو اس واسطے آج بھی اسی ہجرت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. ہر وہ چیز جنہیں تو اللہ پاک نے منع کیتا تو رک جانا، ہر وہ چیز جنہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے روکیا تو رک جانا. بڑا دل کرتا ہے ساڈا بھی حلوے کھان نو، کھیرا کھان نو، ختم درود اور 7ویں 40ویں 11ویں 12ویں اینا کچھ کھانا پینا کالے واسطے چھڑے ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جڑا غیر اللہ دے نام تے منسوب کر دیتا جائے وہ تواڈے واسطے کھانا حلال. اللہ دا حکم مان کے اسی سارے کھافے، ساریاں کھیراں، سارے حلوے اور سارے جناب جو کچھ چل رہے ہے سارے معاشرے دے اندر سب کچھ چھڑ دیتا ہے. تے کی خیال ہے ایدے تے سانو ہجرت دا اللہ ثواب نہیں دے گا؟ آمینہ دلال کی گارنٹی ہے نا. اسی اللہ تعالیٰ نے تو انہوں مہاجرین وچ لکھنا ہے اور اللہ اسی دعا کرنے ہیں اج جننے میرے بھائی بیٹھے نے میری بہناں بیٹھیاں مسجد سانو سب نو مہاجرین وچ شامل فرما. پیارے پیغمبر نے جڑا پہلا قافلہ بھیجا نا ہجرت دا مہاجرین دا حبشہ دی طرف، وہ میں عرض کیتا سی کہ انہوں نے پناہ مل گئی حبشہ دے اندر تے باقی جڑے مکے چ رہ گئے انہاں تے ظلم ستم بڑھاتا گیا. وہ دسیا نا پچھلے جمعے کہ وہ بندے گئے جا کے انہوں نے کیا جی سارے بندے چھڈو. اوتھے مذاکرات ہوئے، گل بات ہوئی، نجاشی نے قرآن سنیا، اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے. اور میں دی گل دساں کہ نجاشی نو اللہ نے اسلام قبول کرنے دی توفیق عطا فرمائی، مسلمان ہو گیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جدو فوت رہے نا نجاشی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے اطلاع دیتی کہ تہاڈا ایک صحابی تے نہیں کہہ سکتے، اسی تابعی کہہ سکتے ہیں، لیکن لفظی طور تے بھی تہاڈا ایک غلام حبشے چ فوت ہو گیا ہے. تے نبی پاک علیہ السلام نے مدینے چ اعلان فرمایا، ادو آپ مدینے ہجرت کر کے آ چکے سن جدو نجاشی فوت ہوا ہے، تو اعلان فرمایا کہ تہاڈا ایک بھرا حبشہ دے اندر فوت ہو گیا ہے تے آؤ او دی میت تے نہیں آ سکتی، نہ آپوں تے جا سکنے ہیں، بغیر میت تو ہی آؤ سارے مل کے دا غیبانہ نماز جنازہ پڑھیے. صحیح بخاری اندر حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی دا غیبانہ نماز جنازہ پڑھایا. صحابی اس واسطے نہیں کہہ سکتے کہ صحابی انہوں کہہ جاتا ہے کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت اسلام اندر اور حالت ایمان اندر ملاقات کی تھی ہوئی. تو چونکہ انہاں دی اللہ دے پاک پیغمبر نے ملاقات نہیں سی ہوئی تو باقی مسلمان ہن جڑے اے حبشے چ گئے سن نجاشی دے کول، نجاشی نے اعلان کرتا بھائی اے ساڈے کول رہن گے، انہاں نو کوئی پریشان نہیں کرے گا، کوئی تنگ نہیں کرے گا، حبشہ تو کوئی کڈے گا نہیں. یہ جڑے دو بندے تو ذلیل ہو کے آئے نا، انہوں نے آ کے پھر مکے والوں نے ہور بھڑکایا. جڑے لوگ مکے چ رہ گئے پھر انہاں تے ظلم بڑا ستم، پھر مکے والوں نے ہور ظلم بڑھا دیتا.
اللہ دے پاک پیغمبر امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو 3 سال اور آپ دے ساتھیاں نو شعب ابی طالب دے اندر قید رہنا پیا، نظر بند رہنا پیا، محصور رہنا پیا 3 سال، نہ کھان نو کچھ نہ پین نو کچھ۔ صحابہ دس دے نے کہ اسی گھاہ پھوس کھا کے گزارا کر دے تے قضائے حاجت واسطے جاتے جویں بکریاں مینگنا کردیاں نا، انج دیاں مینگنا سانو آندیاں، یعنی کی حالت ہوئے گی، کیفیت ہوئے گی، کھانا ہی کوئی نہیں، گھاہ پھوس کھا کے گزارا کر رہے ہیں۔ بائیکاٹ کر دیتا گیا، معاشی بائیکاٹ کرتا گیا، مقاطعہ کر دیتا گیا، تے جے اللہ اللہ کر کے بائیکاٹ ٹوٹیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 2 بڑے سرپرست، ایک پیارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاچا ابو طالب، اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 فوت ہو گئے۔ ابو طالب کا بڑا فائدہ سی میرے مصطفیٰ، بڑی سرپرستی کی تھی انہوں نے، ہر موقع تے ساتھ دیتا نبی پاک دا، کرو بار جنیاں ٹینشناں پریشانیاں ہوندیاں تے ابو طالب او دے نبی پاک دے نال کھڑے ہوندے، تے جے ٹینشناں نال مصیبتاں نال گھبرائے ہوئے گھر وچ آندے تے گھر وچ آندیاں اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سنبھال لینیاں، او میرے مصطفیٰ نو تسلیاں دیندیاں اور نبی پاک دے نال محبت دا اعلان کردیاں، میرے مصطفیٰ نو پریشانیاں تو ٹینشناں چوں کڈ دیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ جس سال میرے مصطفیٰ دے یہ دوویں چاچا جی تے بیگم زوجہ مطہرہ فوت ہوئے نا، اسلامی تاریخ دے اندر انہوں عام الحزن کیا جاتا ہے، غم دا سال، میرے نبی دے غماں دے پہاڑ ٹوٹ گئے، دوویں سرپرست دنیا تو ٹر گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پریشان رہنا، کافراں دا ظلم کافراں دا ستم بڑھدا جانا، ابو طالب سردار دے ہون دی وجہ تو جڑی کوئی شرم و حیا کافراں نو سردار دی سی وہ بھی مک گئی، اور ادھروں قرآن مجید کے اندر ایسیاں صورتاں نازل ہونیاں شروع ہو گئیاں، مثلا سورۃ الکہف نازل ہوئی، سورۃ الکہف کے اندر اللہ پاک نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا اور دسیا کہ وہ نوجوان جڑے توحید والے سن تے مشرک بادشاہ انہوں نے توحید چھڑا کے شرک وال لانا چاہتا سی، انہوں نے تو ہجرت کر لئی اور چھڑ کے کسی اور جگہ تے چلے گئے، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 309 سال اللہ پاک نے انہوں غار دے اندر سلا دیتا۔ اصحاب کہف دی ہجرت کا تذکرہ کر کے میرے مصطفیٰ نو اللہ نے ایک پیغام دیتا کہ ہجرت کرو۔ پھر انہوں نے دنوں میں سورہ یوسف نازل ہوئی نا، یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ اور قصہ، کس طرح پراواں نے انہوں نے ظلم کیتا، ستم کیتا، کس طرح کنویں چ سٹیا گیا، اور کس طرح پھر اللہ پاک نے اتوں کنویں چوں کڈیا تے مصر دے بازاراں اندر بکے، عزیز مصر دے گھر اندر چلے گئے، اور پھر اوتھے بھی ازمائشاں جیلاں دیاں ہواواں کھانیاں پیاں، کئی سال جیل چ بند رہے تے اللہ پاک نے جیل چوں کڈیا تے لیا کے تخت تے بٹھا دیتا۔ اللہ اکبر، مصر دا عزیز اور وزیر اعظم اور وزیر خزانہ اور نگران بنا دیتا۔ تے اللہ پاک نے سبق ہی دیتا ہے کہ تواڈے بھرا مکے والے تانوں نہیں جین دیندے تے کوئی گل نہیں، وہ وقت آن والا ہے جویں یوسف علیہ السلام نو اسی تو کڈیا نا کنعان وچوں اور مصر وچ لے جا کے مصر دیاں حکومتاں اور تاج اسی یوسف علیہ السلام دے سر تے پہنا دیتا، اسی طرح تانوں اسی تو کڈ کے تواڈے بھراواں کولوں لے جاں گے اور تواڈے سر دے تے مدینے دی سربراہی دا اور بادشاہی دا تاج بھی سجا دیاں گے، اور پھر تسی آسانی نال آرام نال زندگی گزارو گے۔ اللہ پاک نے اے دے اندر بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو ایک پیغام دیتا کہ اے ہن مشکل وقت ختم ہونے والا ہے اور انشاءاللہ وقت آنے والا ہے جدو اسلام دا بول بالا ہوئے گا اور تو عزت ملے گی۔ وہ دے واسطے ضروری سی مکہ چھڑنا، تے نبی پاک نو مکے نال بڑا پیار سی، ہر توحید والے نو مکے نال بڑا پیار ہے، ہر توحید والے نو، کیونکہ توحید دی جگہ بیت اللہ اللہ دا گھر مکے دے اندر ہے، تو اللہ دے پاک پیغمبر مکہ چھڑنا نہیں چاہتے،
لیکن جدو حالات پھر ایسے بن جان، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ایک دن میرے مصطفیٰ کو نا کہنے لگے حضور میرا بھی دل کرتا ہے ہجرت کر جان۔ آمینہ دلال فرماتے ہیں ابو بکر ٹھہر جائے یار، میں بھی اللہ پاک کو اجازت مانگ رہا ہوں، مینوں بھی امید اللہ مینوں اجازت دے گا، تے جدو اجازت دے گا تے اپا کٹھی پھر ہجرت کرا گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ نے روک لیا ہے تے باقی صحابیاں نو اجازت دے دیتی ہے۔ نبی پاک نو خواب دے اندر کھجوراں دی سرزمین دکھائی گئی، اور اسی دوران ہی واقعہ معراج بھی پیش آیا نا۔ معراج جاندیاں ہویا بھی اللہ دے پاک پیغمبر نو مدینہ دکھایا گیا، کھجوراں دی سرزمین دکھائی گئی بھی ہے تہاڈی ہجرت گاہ ہے۔ اور معراج انہاں دناں دے اندر کروا کے اللہ پاک نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پیغام دیتا ہے، وہ جڑی بات میں پہلے عرض کی تھی وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہن جس طرح تسی کائنات نو چھڑ کے آسماناں تے جا رہے ہو، پہلا آسمان دوسرا آسمان بلندیاں ملدیاں جا رہی ہیں نے، اسی طرح دنیا کائنات دے بھی اللہ تواڈے دین نو بلندی عطا فرمائے گا اور تانوں سر بلندی عطا کرے گا۔ ادھروں اللہ پاک نے انتظام دیکھو کیسا کیتا ہے۔ حج دے سیزن اندر مدینیوں کچھ لوگ آ گئے، ادو یسرب دا نام سی، تے اللہ دے پاک پیغمبر حج دے سیزن وچ جاندے سارے جننے بھی قافلے آئے ہوندے باہروں انہاں نال جا کے ملاقاتاں کردے، انہاں کول بیٹھ دے، انہاں نو دین دے بارے چ بیان کردے، اپنی نبوت دے بارے دس دے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹو وچ سن، چلو مکے والے نہیں تے کتے ہور آسے پاسے کوئی جگہ لب جائے، اس واسطے تے میرے مصطفیٰ طائف وچ گئے سن، طائف وچ بھی کوئی جگہ نہ ملی، تو آپ حج دے سیزن وچ چونکہ سارے قافلے ہر ملک چوں آئے ہوندے نے، تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج دے قافلیاں وچ انہاں دے خیمیاں وچ جاندے تے اوتھے ملاقات ہو گئی۔ اے جڑا یسرب جو قافلہ آیا سی نا، اے یسرب والے نال میرے مصطفیٰ دی ملاقات ہو گئی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور میرے مصطفیٰ دی بیعت کی تھی۔ ایک گھاٹی سی، عربی گھاٹی نو کہتے ہیں عقبہ، بیعت عقبہ انہوں اسلام دی تاریخ وچ کیا جاندا ہے۔ انہاں صحابیاں نے بیعت کی تھی، مسلمان ہو گئے، واپس چلے گئے، اگلے سال پھر اور اپنے نال بندے لے کے آئے اور پھر انہوں نے آ کے پھر اس سے گھاٹی وچ ملاقات کی تھی۔ انہوں بیعت عقبہ ثانیہ کیا جاندا ہے۔ جدو یہ دوسری والی بیعت کی تھی نا، تے جڑے اے نال آئے سن 12 بندے سن، قرآن وچ اللہ پاک نے انہاں دا تذکرہ بھی کیتا ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ۔ تو وہ 12 بندے انہوں نے میرے نبی نو کیا، حضور اتنے کتے تسی مارا کھاندے پھردے ہو، اب مسلمان بھی مارا کھاندے پھردے نے، آؤ ساڈے کول بڑی خوبصورت سرزمین ہے، کھجوراں دے باغات نے اور بڑی سرسبز و شاداب جگہ ہے، اے مکے دیاں گھاٹیاں وادیاں چھڑ کے تسی ہجرت کرو، ساڈے کول مدینہ المنورہ آ جاؤ۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود سن، عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے بھی اللہ دے رسول نو بلا تے رہ جے، پر انہاں نو بلانا کوئی ایڈا سوکھا نہیں ہے۔ اے سوچ لو کہ پورے عرب نال جنگ کرنی پینی ہے، جے پورے عرب نال لڑ لو گے تے پھر لے جاؤ، تے جے لجا کے واپس گھلنا جے نا پھر اسی ایتھے اپنی حفاظت کر لیں گے۔ انہوں نے کہا یہ کیڑی گل ہوئی، عرب کی اسی پوری دنیا دے نال لڑ جاؤں گے مصطفیٰ علیہ السلام دی خاطر، اور یہی ایمان ہے نا، نبی پاک دی حرمت دی خاطر، آپ دی عزت دی خاطر اور آپ دی شان دی خاطر اور آپ دے مقام اور عظمت دی خاطر پوری دنیا نال بھی لڑیا جا سکتا ہے، پوری دنیا نو کٹ کے گرا دیے اور اپنے خون بہا دیے، پھر بھی میرے مصطفیٰ دی عظمت دا جو ساڈے تے ایک حق کا وعدہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا پوری دنیا نال لڑ جاؤں گے، اسی نبی پاک نو دعوت دینے ساڈے کول آؤ۔ اللہ نے راستے ہموار کر دے، میرے مصطفیٰ نے صحابہ نو اجازت دے دی، جاؤ بھائی جویں جویں جا سکتے ہو چلے جاؤ۔ سب تو پہلے جنہوں نے ہجرت کی تھی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر اللہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، اینو ام سلمہ کہتے ہیں، سلمہ دی ماں اور سلمہ دا باپ دے، ایک بچہ ہے سلمہ کا نام ہے۔ 3 جنے جو کچھ گھر وچ آسی ولیٹیا لپیٹیا، چھوٹا جہا قافلہ 3 بندیاں تے مشتمل، ایک میاں بیوی تے ایک چھوٹا جہا بچہ،
ایک قافلہ جو چلن لگیا نا مکے چو تے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سسرال والے نو پتہ چل گیا تے سورے آ گئے کہنے لگے ابو سلمہ تو گھر چھڑ کے جا رہے ہیں وطن چھڑ کے جا رہے ہیں بے کار ہو رہے ہیں بے دار ہو رہے ہیں تو ساری دھی نو کیوں نال لے کے جا رہے ہیں اسی اپنی دھی نو نال نہیں لے کے جان دینا انہوں نے اپنی بیٹی یعنی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ دی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ روک لیا تے چھوٹا جا بچہ ماں دی گود وچے تے ابو سلمہ دے بھراواں نو پتہ لگیا بھی ام سلمہ نو تے او دے گھر والے نے کھولیا ہے تے او دی گود وچ سلمہ جڑا بیٹا ہے تے ساڈے خاندان دی عزت ہے ساڈے خاندان دی نشانی ہے تے او بھی کافر سن او آئے تے انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ دی گود وچوں چھوٹا جا بچہ سلمہ چھین لیا آج تو چھوٹے چھوٹے بچے غزہ چ شہید ہوندے ویکھی دے نا پھر یہ واقعات یاد آندے نے کہ بچیاں نال بھی انہاں ظالماں نے کی سلوک کیتے نے ہر دور وچ شام جدوں بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے شہید ہو رہے سن معصوم بچیاں نو جدوں قتل عام انہاں دا کیتا جا رہا سی اور لوگ ہجرتاں تے مجبور سن ایک چھوٹا جا بچہ جی تصویر بڑی وائرل ہوئی شام دے دروں او پانیاں دے لہراں دے سپرد کیتے ہویا بیچارہ تے ساحل سمندر دے آگے لگیا تے الٹا پیا ہویا ہے تے اوتھی اودی موت آئی پانی وچ ڈوب کے تے او چھوٹے جے بچے دی تصویر ویکھی نا تے واللہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے کتنے ہو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں آج تو 1400 سال پہلے انجی ماں دی گود وچوں کافراں نے چھینیا صرف اس وجہ تو کہ ماں بھی مسلمان ہے اور باپ بھی مسلمان ہے کوئی قصور نہیں قرآن جو انہوں نے قصور بیان کیتا ہے فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ انہاں میرے بندیاں دا کوئی قصور نہیں کوئی غلطی نہیں کوئی جرم نہیں الا ان یقولوا ربنا اللہ اور لوگوں انہاں دا جرم اے وے اے اللہ نو اپنا رب مندے نے اپنا خالق مالک رازق تے داتا تے گنج بخش تے مشکل کشا تے غوث اعظم تے دستگیر اللہ پاک نو مندے نے اے دعاواں کردے نے اللہ کولوں فریاداں منگدے نے اللہ کولوں نظراں نیازاں منگدے نے اللہ پاک دے نام دیاں صرف توحید دے جرم دی وجہ تو انہاں نو گھروں کڈیا گیا بچے چھین لے گئے اور جناب بیوی چھین لی گئی اے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کلے ہی بیٹھے روئی جا رہے نے ام سلمہ نو دے ماں باپ کھو کے لے گئے سلمہ ماں دی گود وچ اے ماں دی گود وچوں چھین کے پرا لے گئے اور مال جڑا کچھ موجود سی او بھی چھین لیا سواری بھی کھو لئی لے سل ابو سلمہ کلیاں جانا ہی تے چلا جا ابو سلمہ ادھر رو رہے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر رو رہی ہیں تاریخ دے اندر حدیث دیاں کتاباں دے اندر انہاں دے واقعات موجود نے کہ جو ام سلمہ دا رونا کہ جب ابو سلمہ دا رونا تے کل ہی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تنہا سارا کچھ لٹا کے اللہ واسطے ہجرت کر کے آ رہے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی ہجرت دی اجازت لے رہی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے اجازت دے دیتی ہے بڑا مالدار آدمی ہے اور اللہ پاک نے بڑی عزت دیتی ہے ایک کافرہ نے عبد الرحمن بن عوف کو سارا کچھ ہی کھولے ہیں ایک تنہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ میرے پاک پیغمبر کو لا گئے حضور اجازت دیو میں بھی ہجرت کرنا وہاں جا سلمان تو بھی ہجرت کر لیں سلمان ہجرت کر لگے نے مکے دے کافر آ گئے سلمان تو سنے مکہ چھڑ کے جا رہے ہیں جدو تو مکے آیا سے فارس وچوں آیا سے تیرے کول کوئی چیز موجود نہیں سی تو تے سارا کچھ تو کمایا ہے یہ سارا کچھ تے چھڑ کے جے کلا جانا چاہنا تے چلا جا سارا مال کھولیا سارا مال لٹا دیتا تنہا کلے ہی جناب سلمان رضی اللہ عنہ ہجرت کر رہے ہیں ایک ایک کر کے میرے نبی دے غلام مکہ چھڑ دے جا رہے ہیں مدینے وال جائی جا رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے حضور مینوں بھی اجازت دیو
آمینہ دے نال فرماندے نے ابو بکر انتظار کرو کٹھے ہی چلاں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے کہ میں اللہ دے پاک پیغمبر نال جاواں گا۔ 2 اونٹنیاں خرید لیاں اور ایک جگہ تے ایک بندہ تیار کر لیا جنوں رستیاں دا پتہ سی، ایک گائیڈ تیار کر لیا، اونٹنیاں اودے سپرد کر دتیاں کہ جدوں میں تینوں کہاں گا فلاں جگہ تے اونٹنیاں لے کے آ جائیں، پھر نبی پاک دے نال مل کے ہجرت کرنی ہے۔ یہ اونٹنیاں تیار ہو گئیاں، ہجرت دا سامان تیار ہو گیا، انتظار شروع کر دیتا گیا۔ ادھر دوسرے پاسے کافراں نوں پتہ چل گیا یہ ہجرت کری جا رہے ہیں مسلمان، ایک ایک کر کے چھڑ کے جا رہے ہیں۔ انہاں ساریاں نے اپنی پارلیمنٹ دے اندر جدا نام انہاں نے رکھیا سی دار الندوہ، جتھے بیٹھ کے مشورے کرتے سن، جتھے انہاں دا اجلاس ہویا کرتا سی، انہاں نے دار الندوہ دے اندر اجلاس بلا لیا۔ سارے کافر کٹھے ہو گئے، سردار کٹھے ہو گئے اور اوتھے بیٹھ کے مشورے شروع کر دیتے۔ انہاں مسلماناں دا کی کریے؟ وہ کہندے نے مسلماناں نوں تے بعد وچ پوچھاں گے، پہلو نبی پاک دے نال تے کچھ کر لئیے۔ نبی پاک دے خلاف اور مشورے شروع ہو گئے۔ نبی علیہ السلام دے بارے اندر ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہندا ہے کرنے انہاں نوں مکیوں کٹ دینے مکیوں کٹ دیو، ساڈی جان ہی چھٹ جائے، جتھے مرضی چلے جان، جدوں اے جان گے انہاں دے نال ساری مسلمان بھی چلے جان گے، ساڈی جان چھٹ جائے گی، ہمیشہ واسطے جان ساڈی چھٹ جائے، اس واسطے مکیوں کٹ دیو۔ شیطان بھی وچ بیٹھا سی، ایک بڑے سردار دی شکل اندر سردار شیطان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا نہیں نہیں یہ کوئی حل نہیں، تسی مکیوں کٹو گے یہ جتھے بھی جائے گا، یہ دی دعوت ایسی شیریں ہے، یہ دی زبان اتنی میٹھی ہے، ہر جگہ دے لوگ دے نال ملتے جان گے، ایک بڑی جماعت بنا کے فوج بنا کے مکے تے حملہ کر کے بیت اللہ بھی کھولے گا تے مکہ بھی کھولے گا۔ اس واسطے مکے جو نہ کٹو۔ دوسرا کھڑا ہو گیا، کہتا ہے دسو میں تواڈے سامنے ایک مشورہ میں بھی رکھنا وا، ہاں بھی تیرا کی مشورہ ہے؟ کہتا ہے نبی پاک نو اٹھاؤ تے کسے جیل اندر بند کر دیو، انہاں نو قید کر دیو، انہاں نو قید تنہائی دے اندر رکھو، نہ کوئی ملے نہ کوئی جلے نہ کوئی سلام نہ کوئی کلام، انہاں نو قید کر دیو۔ یہ سردار شیطان پھر کھڑا ہو گیا، کہتا تسی قید کرو گے تے جڑے نبی پاک دے غلام نے اے تے انہاں دے اپنی جاناں قربان کر دیندے نے، اے انہاں نو مل کے سارے تواڈے تے حملہ کر کے چھڑا کے لے جان گے، اے بھی کوئی مستقل حل نہیں ہے، کوئی اور حل لبو۔ پھر اے مکے دا سردار ابو جہل اٹھیا، کائنات دا سب تو بڑا فرعون اٹھیا، سب تو بڑا ظالم بندہ اٹھیا، انہیں کہا پھر میری تجویز ہے وے، میرا مشورہ ہے وے کہ سارے قبیلے اپنا ایک ایک نوجوان دین جڑا بڑا بہادر ہوئے بڑا دلیر ہوئے، اے سارے نوجوان ایک ایک تلوار تیار کرن، زہر دی پان لا لین اور پھر نبی پاک دے گھر دا محاصرہ کر لین۔ جدوں نبی پاک باہر نکلن تے ساری جوان مل کے نبی پاک تے حملہ کر دین، انہاں نوں قتل کر دین، شہید کر دین۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے سارے جدوں مل کے حملہ کرن گے تے نبی پاک دا خاندان کدے کدے نال لڑے گا؟ اسی آکھاں گے اسی سارے ہی مارے ہیں، جو کرنا کر لو، تے بنی ہاشم کدے کدے نال لڑن گے، کدے کدے نال جنگ کرن گے، کدے کدے کولو بدلہ لین گے، پھر اسی انصاف کرنا ہے، اسی سردار ہاں مکے دے، اسی آکھاں گے چلو انج کرو، اسی سارے ہی رل کے تانوں دیت دے دینے ہاں، اسی مل کے پیسے کٹھے کر کے انہاں دے خاندان والیاں نوں دیت دے کے اپنی جان چھڑا لیں گے۔ شیطان کھڑا ہو گیا، ابو جہل نوں تھپکی دتی، بڑا خوش ہویا، کہندا ہے ایڈا نوجوان ہے، ایدا مشورہ بڑا زبردست ہے، ایدا مشورہ بڑا ٹھیک ہے، ایدے مشورے تے عمل کرنا چاہیے۔ قرآن نے بیان کیتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں سارے بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے انہاں نوں قتل کر دیو، کوئی کہتا ہے قید کر دیو، کوئی کہتا ہے انہاں نوں مکے چوں کر دیو۔ ایک مشورے انہاں دے نے تے ایک میرے رب دی تدبیر ہے۔ آسماناں تے ہور ہی تدبیراں چل رہیاں نے، او تے ہور پلاننگ چل رہی ہے۔ اے مکے دے مشرک اپنیاں پلاننگاں کردے نے، اج بھی کافر اپنیاں پلاننگاں کر رہے ہیں تے میرا رب اپنی پلاننگ کر رہا ہے۔
تے پلاننگ کدی کامیاب ہونی ہے؟ اللہ پاک دی. ابھی مسلمان جیندے بھی ہیں نا ٹوٹے پھٹے، اور جیندے بھی بے دین اور گمراہ شرک اندر لت پت بدعات اندر گرے ہوئے رسماں رواجاں دے دل دادا، لیکن انشاءاللہ جدو انہاں ستے شیراں نو انہاں مسلماناں نو اصل خالص دین سمجھ آ گیا، رب دا قرآن سمجھ وچ آ گیا، میرے مصطفیٰ دا فرمان سمجھ وچ آ گیا، اور یہ ستے شیر کھڑے ہو گئے، انہاں دے عقائد درست ہو گئے، انہاں دے اندروں گند برائیاں نکل گئیاں، کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ نہ یہودیاں دی حکومت ہوئے گی، نہ عیسائیاں دی اس کائنات کے اندر حکومت چلے گی، نہ ہندو مت چلے گا، نہ سکھ مت چلے گا، انشاءاللہ اس دنیا چلے گا تو صرف اسلام چلے گا، اور انشاءاللہ مسلمانہ دی حکومت ہوئے گی. سارے کافر بھی پریشان دے نا، وہ کہنے بھی انہوں نے قرآن تو دور کروا، جنیاں سازشاں سارے ملکہ جو دیا نا مسلمانہ دیا تو کہنے انہوں نے قرآن تو دور رکھو، انہوں نے او مولوی دیو تیار کر کر کے جڑے انہوں نے قرآن نہ سنان، رسمہ دے لائی رکھن، رواجہ دے لائی رکھن، ختمہ دے ساتیاں دے چلیسویاں دے لائی رکھن. مولوی او دیو جڑا سچا دین نہ دے، جو حکمران او دیو جڑے انہوں نے اٹھن ہی نہ دین، روٹی انہاں دی پوری ہو گئی، ٹیکس انہیں کلا دین، مہنگائی انہیں کر دین، انہوں نے فکر ہوئے تے صرف اپنے پیٹ دی، اے پیٹ تو اگے سوچ ہی نہ سکن کہ دنیا کے مسلمانوں نال کی ہو رہا ہے، کنے ظلم ہو رہے ہیں، کنیاں زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور جتھے جتھے مسلمانوں نے پیٹ تو اگے ہو کے سوچے ہیں نا، دیکھ لو او ظالم حکمران بڑے بڑے، او شام دا ظالم جنہیں شام دے اندر مسلمانوں نے ظلم دی اخیر کر دیتی، لیکن آج الحمدللہ شام آزاد ہو رہے ہیں. بشار الاسد شام جو پج کے برطانیہ وچ بنا لے رہے ہیں، اور شام دے محلات دے اندر مجاہدین داخل ہو رہے ہیں. او درویش مسجد آزاد ہو رہی ہیں، مسجد بنی امیہ دمشق دے اندر آزاد ہو رہی ہے، دمشق آزاد ہو رہے ہیں، جنہیں بارے سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ دمشق کو شہر ہے، یہ کنارے دیتے جڑا سفید منارہ ہے جسے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور مجاہدین کی قیادت کریں گے، جہاد دا مرکز بنے گا. الحمدللہ جہاد دے مرکز آج آزاد ہو رہے ہیں اور مجاہدین داخل ہو رہے ہیں. تے آج جڑے ساڈے والے نا گونگلو، انہوں نے بھی ڈر لگے ہے، یہ بھی اندروں ڈرے ہیں کہ دیکھو بنگلہ دیش حسینہ واجد نو پجا دیتا گیا، سری لنکا دے اندر سارا اتھل کر دیتا گیا، اور اسی طریقے نال شام دے اندر الٹے سارے معاملات ہو گئے، بشار نو بھجنا پی گیا تے اے بھی سارے اپنی ٹکٹاں شکٹاں برطانیہ دیاں اور اپنے ویزے اے انہوں نے ٹاکیاں شاکیاں مار دے پھردے نے کہ پتہ نہیں کدو ستے ہوئے شیر اٹھ پین، اور نہ اتنے جناب حکمران رہن، نہ انہاں دے نال انہاں نو لیان والے رہن، اور اے سارے ظالم جو مسلماناں اوتے ساڈے اوتے ٹیکس لائی رکھدے نے، اور کافراں دے اے پورا ساڈے متعلق کافراں دا ایجنڈا ہے کہ مسلماناں نو اٹھن ہی نہ دیو، تاکہ نہ اے پیٹ تو اگے سوچن تے نہ دنیا دے اندر اسلام دے بارے اندر کوئی تحریک کھڑی ہوئے، نہ کوئی غلبہ اسلام دی سوچ پیدا ہے. دیکھو نا جڑا گھروں بھوکا ہوئے، بچے بھوک نال مر رہا ہون، تے او جہاد دا سوچے گا کہ روٹی کمان دا سوچے گا؟ انہیں بجلی دے بل ادا کرنے نے، او بلاں دے بارے سوچے گا کہ اسلام دے بارے سوچے گا؟ انہوں نے کیا انہوں نے مولوی ہو دیو جڑے اسلام تو دور کرن، حکمران ہو دیو جڑے جہاد تو دور کرن، انہوں نے دبا کے رکھو. لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ وقت آنے والا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہودیاں نو مسلمان انہیں مارن گے، اینا مارن گے کہ یہودی درختاں پیچھے لکن گے، درخت کہے گا مسلمان ویرا اب میرے پیچھے یہودی لکے یہ نو مار. پتھراں پیچھے چھپن گے، پتھر بول کے کہے گا مسلمان ہے میرے پیچھے یہودی چھپے ہوئے ہیں انہوں قتل کر. اگر کسے دیوار پیچھے چھپن گے، دیواراں بولن گیاں، دنیا دی کوئی چیز انشاءاللہ انہاں یہودیاں نو پناہ نہیں دے گی. پھر اسلام ہوئے گا، ہر پاس اسلام دا بول بالا ہوئے گا اور غلبہ ہوئے گا. کیوں؟ اے پلاننگ میرے اللہ دی، اے پلاننگ کامیاب کی دیا نے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اے ایتھے پلاننگ کر رہے ہیں. مکے والے نے بڑی پلاننگ کی تھی، نبی پاک نال کرنا، نبی پاک نال کرنا ہے. اللہ اکبر اللہ. اللہ نے پلاننگ بیان کر کے کی فرمایا؟
فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ لوگوں نہ دیا چالا اپنی جگہ دے، اللہ پاک دی تدبیر انہاں تے غالب آ گئی، کیونکہ اللہ دی تدبیر ہی بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اپنی پلاننگ دے مطابق، اپنی سازش دے مطابق انہاں نے جوان تیار کر لے، تلواراں لے کے دے دیتیاں، تلواراں تیز کر لیاں، انہاں نوں زہر دی پان چڑھا لی گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دا محاصرہ کر لیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماندے نے دوپہر دا ٹائم سی، توپ لگی ہوئی سی، میرا دروازہ کھڑکیا، دروازہ کھڑکیا تے میں سمجھ گیا یہ دروازہ کھڑکان دا انداز میرے پاک پیغمبر دا ہے۔ میں پج کے گیا، دروازہ کھولیا، میں کہا حضور تسی تے کدے اس ٹائم آندے ہی نہیں جے، اور یہ مسئلہ بھی ہے اللہ پاک نے قرآن اندر 3 ٹائم دے اندر کسی دے گھر جان تو منع کیتا ہے، بڑی مجبوری ہوئے تے پھر اجازت لے کے جانا ہے۔ ایک فرمایا من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء، فجر تو پہلے کسی دے گھر نہ جایا کرو، دوپہر دے ٹائم جدوں قیلولیت دا ٹائم ہے اودوں بھی نہ جایا کرو، تے عشاء دی نماز تو بعد بھی کسی دے گھر نہ جایا کرو، تے ساڈیاں ملاقاتاں عشاء تو بعد شروع ہوندیاں نے۔ قرآن دی مخالفت، نتیجہ ویکھ لو اسی برباد ہوئی جا رہے ہیں۔ بہرحال کہندے نے حضور تسی کدے اس ٹائم آئے نہیں، اج کیویں آ گئے ہو؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے گھر والےاں نوں ذرا سائڈ تے کرو نا، تے کول کون سی؟ صرف عائشہ رضی اللہ عنہا، تے عائشہ رضی اللہ عنہا نال میرے مصطفیٰ دا نکاح ہو چکیا سی، رخصتی باقی سی۔ ابو بکر رضی فرماندے نے حضور تواڈے گھر والے نے تواڈی بیوی عائشہ، پھر کیڑی گل ہے؟ گل دسو کی گل ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ابو بکر اللہ پاک نے ہجرت دیاں اجازتاں تا کر دتیاں نے، اج رات ہجرت کرنی ہے، ادھر ہجرت دی پلاننگ ہے۔ میرے نبی نو نہیں پتا کہ مشرکاں نے کی پلاننگ کیتی ہے، میرے نبی ابو بکر نو دس کے گھر آ گئے، آپ اپنی تیاریاں کر رہے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا، علی میں آج نکل جانا ہے، ہجرت کرنی ہے، تے تسی میرے گھر وچ رہنا ہے، میرے بستر تے سو جانا ہے، اے میرے کول کافراں دی امانتاں موجود نے، اے امانتاں صبح واپس کر کے تسی بھی پیچھے آ جایا جے۔ ایک دشمنی پہ کرتے ہیں تے نبی پاک نبی امانتہ سنبھال دے پہنے۔ اللہ اکبر، اللہ کیسا میرا پاک پیغمبر دا اخلاق ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی تیاریاں، گائیڈ نو بلا لیا، اونٹنیاں تیار کر لیاں، جو کوئی زیادہ سفر لینا سی تیار کر لیا، گھر وچوں سارے پیسے پوسے جو موجود سی وہ اکٹھا کر کے سامان دی تیاری کر لی، تے نبی پاک دے نال جڑا ٹائم طے سی فلاں جگہ تے پہنچنا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے ٹائم دے مطابق اوتھے پہنچ گئے۔ ادھر میرے پاک پیغمبر گھر دے اندر موجود نے، رات دے سائے بلند ہونے شروع ہوئے نے، اندھیرا چھانا شروع ہو گیا ہے، ادھر وہ کافر اپنی پلاننگ دے مطابق میرے نبی دے گھر دا محاصرہ کر لیندے نے۔ اے سارے کافراں دے نوجوان اے محاصرہ کر کے کھڑے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اٹھے، اللہ پاک دے حکم نال باہر جدوں دروازے تے پہنچے تے دروازے دے وچوں آوازاں آنیاں شروع ہو گئیاں، باہروں پتہ چلیا کہ باہر تے کوئی ہلچل ہو رہی ہے۔ دروازے دے اندروں چیت اندروں ویکھیا تے ویکھیا باہر تلواراں لے کے مشرک نبی پاک دا انتظار پہ کردے نے۔ یا اللہ تیریاں مرضیاں نے، پہلو بھی تے نبی پاک نو کٹ سکدا سے، لیکن وہ خالق مالک وہ کہنا میں مالک ہی کنے کہنا ہے جے میں انہاں نو انیا کر کے چمک دیاں تلواراں چوں اپنے نبی نو نہ کڈیا۔ او دے اپنے منظر نے، او دے اپنے ارادے نے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون قتل کرنے واسطے موسیٰ نو لبدا پھردا ہے، جڑا بچہ پیدا ہوندا ہے قتل کر دتا جاندا ہے۔ تے جدوں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ نے فرمایا موسیٰ دی ماں انرضیہ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، انہوں دودھ پلا کے صندوق وچ بند کر کے دریا دیاں لہراں دے سپرد کر دے، دریا دیاں لہراں دے سپرد کر دیتا تے اے جناب صندوق موسیٰ نو لے کے قاتل فرعون دے گھر وچ چلا گیا۔ یہ اودیاں مرضیاں نے نا، چاہندا تے اگے پیچھے بھی میرا رب کر سکدا سی، پر اس قاتل ظالم دے گھر وچ پہنچایا
جے تیرے گھر وچ موسیٰ نو نہ پا لیا تے مینوں رب کنے کہنا ہے تے اے وی تلواراں لے کے کھڑے نے یا اللہ تو 4 منٹ پہلو 10 منٹ پہلو گھنٹہ پہلو کوئی 1 رات پہلو اپنے نبی نو دس دیندا کہ میرے نبی نکل جا فرمایا ہو کی مزہ آنا سی انہاں دیاں چمک دیاں تلواراں جو میں اپنے مصطفیٰ نو محفوظ کر کے نہ کڈا تے مینوں رب کنے کہنا ہے باقی گل اگلے جمعے وچ کراں گے انشاءاللہ اللہ پاک سانو بھی مصطفیٰ علیہ السلام نال محبت عقیدت نصیب فرمائے اور قیامت والے دن انہاں دے قدماں اندر جنت الفردوس نصیب فرمائے آمین وما علی الا البلاغ المبین